بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ اسلام کے بعد مومن کے لیے مغفرت اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ جو کوئی 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہے، اور جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے، نئے لباس کے مستحق وہ ہے جو زندہ اور برنا ہے۔ وہ عمل جو بغیر علم کے ہو اسے بیمار، اور وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اسے بیکار سمجھو۔ وہ شخص نہایت بدبخت ہے کہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، آنکھ بند کر لو، تمام آفتوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ عزت دنیا مال سے ہے اور عزت آخرت اعمال سے ہے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جان۔ جو شخص راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ شریف آدمی کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی بات کو اچھی طرح ثابت کر سکے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ دنیا کو کم حاصل کرو تو زندگی آزادانہ بسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو دوسروں پر رحم نہ کرے۔ کسی کے لیے زیبا نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے کہ اے خدا رزق دے۔ خدا تعالیٰ آسمان سے سیم و زر کی بارش نہیں کرتا۔ کسی پر لعن طعن نہ کیجیے، ایسا کرنے سے آپ کے اندر اجتماعی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تعجب ہے اس پر جو دنیا کو فانی جانتا ہے اور پھر اس کی رغبت رکھتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو تقدیر کو پہچانتا ہے اور پھر جانے والی چیز کا غم کرتا ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتگو کا روح پر۔ علم بغیر عمل کے نفع دیتا ہے اور عمل بغیر علم کے فائدہ نہیں بخشتا۔ عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مگر بے وقوف کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے مگر انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ جو لوگ خدا کے دیے ہوئے مال کو غلط جگہ پر خرچ کرتے ہیں وہ خدا کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں۔ غم دنیا ایک تاریکی ہے اور غم آخرت دل میں ایک نور ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اسے کچھ کہہ سن کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ آخرت کا بہترین توشہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔
3 باتیں آدمی کو ہلاک کرتی ہیں: حسد، حرص اور تکبر۔ عابد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ حرص سے آدمی مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو پڑوسی پر احسان کرے۔ تکبر سے دین اور ایمان جاتا ہے، چنانچہ شیطان تکبر کی وجہ سے مردود اور ملعون ہوا۔ حسد ایک آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر ابھارتی ہے۔ ایماندار وہی ہے جو آخرت کے لیے توشہ جمع کرے۔ چپ رہنے والا آرام سے رہتا ہے اور سلامتی اس کا ساتھ دیتی ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس آداب نہیں، جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ شفیق ترین تیرا بھائی تیرا دین ہے۔ نجات انسان کی مطابقت دین میں ہے اور اس کی ہلاکت مخالفت دین میں ہے۔ جس کام کی انجام دہی تمہارے لیے دشوار ہو، تم اس پر قادر نہ ہو، اس کی ذمہ داری اپنے سر نہ لو۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو درگزر سے کام لے۔ اس چیز کے در پہ نہ ہو جسے تم نہیں سمجھ سکتے یا نہیں پا سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریف کرے تو نیک کام کرو۔ وہ سب رخصت ہو گئے جن سے مجھے محبت تھی، اور اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں۔ دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گئی۔ کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دے۔ مروت یہ ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج طلوع ہونے کا پتہ دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمایاں کرتی ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پہ انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، جو کسی کے بعد ہو اسے پچھتاوا کہتے ہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ دل کو دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایات تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے کردار پر اتنا تو یقین ہے، کوئی مجھے چھوڑ تو سکتا ہے مگر بھلا نہیں سکتا۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے نے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے
رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے اور کبھی کبھی خود سے۔ کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر بھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کا ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے، رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گھرا ہوا سمجھا۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔